وكان بعد ذلك القصاص والحسن بأشياء صالحة إلى 700 ضعف والسيئة إلا أن تجاوز الله عنها. وقال یہ بخاری شریف امام بخاری کی تعلیقات میں سے ان 159 تعلیقات میں سے جو امام بخاری پوری کتاب میں کسی موضوع روایت کیا اس روایت کو امام نسائی اسماعیلی بزار حسن سفیان دارقطنی اور بیہقی شعب الایمان موصولا روایت کی انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اسلم العبد وحسن اسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان فها. جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام حسن ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حسن اسلام سے مراد کیا صرف دل سے مسلمان ہو جائے. جب آدمی صرف دل سے مسلمان ہو جاتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسلم العبد فحسن اسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان فها. مسلم کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمت يا عم إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله. اور جب حضرت اسامہ نے مرداس و قدرتی کو قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکیر کرتے ہوئے فرمایا قتل بعد قال لا الہ الا اللہ تو اسامہ پر بڑا اثر ہوا. کہنے لگے تمنیت انی لم اسلمت باللہ یوم. میری خواہش یہ ہونے لگی کہ کاش مسلمان ہوتا جس سے میرے سارے قصور معاف. یہ سب نصوص اس بات کو چاہتے کہ اسلام سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی جمہور علماء کا مسئلہ ہے. لیکن امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ الحنبلی ابو بکر بیہقی ابو محمد بن حزم ظاہری وغیرہ کی رائے یہ کہ جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کفر سے توبہ کرنے کے ساتھ دیگر معاصی سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کھاتا بے باک ہو جاتا. اور اگر صرف کفر سے توبہ کرتا دیگر جرائم سے توبہ نہیں کرتا تو صرف کفر معاف ہوتا اور باقی جرائم کو کھاتا جاتا.
حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان آخذ بما عملنا فی الجاہلیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن فی الاسلام لن یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر رواہ البخاری و مسلم۔ اور یہ قرآن پہلی نصوص کا جواب یہ دیتی اس سے مراد وہ معاصی جس سے آدمی اسلام لاتے وقت توبہ کرے، لیکن جمہور اس کو تصدیق کرتے یہ خلاف ظاہر نصوص سابقہ بالکل عام، اس میں کوئی تخصیص ہے۔ اور ابن مسعود کی یہ روایت جو بھی ذکر کی گئی اس کے 4 جوابات دیتے ہیں۔ امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ مواخذہ سے مراد تبکیت و توبیخ، یعنی اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ رے بے غیرت جو کام تو اسلام سے پہلے کرتا رہا وہی اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی کرتا رہا۔ نمبر 2، امام طحاوی فرماتے ہیں احسان فی الاسلام یہ ہے کہ آدمی زمانے اسلام قبول کر لے، اور اساءت فی الاسلام یہ ہے کہ زمانے اسلام آنے کے بعد اسلام قبول کرے۔ طحاوی کی یہ توجیہ روایت کے الفاظ سے کچھ مربوط نہیں معلوم ہے۔ نمبر 3، علامہ محلق ابو عبداللہ المازری، علامہ محلق بن السکرہ، علامہ ابو عبداللہ المازری، محب طبری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اساءت فی الاسلام سے مراد نفاق اور احسان فی الاسلام سے مراد اخلاص، اور مطلب یہ ہے صرف دل سے کوئی مسلمان ہوگا اس کے سب جرائم معاف ہو جائیں گے، اور صرف دل سے مسلمان نہ ہوگا تو خاصا کھلا رکھے گا وہ آپ سب پر معاف ہوگا۔ نمبر 4، اور یہی ابن حبان ہے۔ نمبر 4، ایک جماعت بھی کہتی ہے کہ اساءت فی الاسلام سے مراد ارتداد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ حدیث کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین ذکر فرمائی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ طاعت کا، پہلا مسئلہ سیئات کا، یہاں دوسرا مسئلہ طاعت کا بیان کیا ہے۔ کفر کے زمانے میں کافر نے جو نیکیاں کی
اگر مسلمان ہو جائے تو ان نیکیوں کا اعتبار کیا جائے گا یعنی ایک جماعت کہتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہی امام مالک سے علامہ قرطبی نے نقل کیا اور امام ابو الولید ابن رشد الکبیر وغیرہ اسی طرح مائل نے بھی تحاوی کی. لیکن ابراہیم حربی ابو محمد ابن حزم ظاہری ابو الحسن ابن بطال ابو القاسم سہیلی علامہ ابن منیر علامہ قرطبی اور عام مالکیہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد طاعت کافر کا اعتبار ہو. امام نووی نے اسی کو اختیار فرمایا. جو لوگ یہ کہتے ہیں طاعت کافر کے اعتبار میں وہ یہ کہتے ہیں کفر کے زمانے کی طاعت کا معتبر مانا خلاف قواعد. جب امام مالک سے مسئلہ معلوم کیا گیا تو فرمایا کیسی بات حضور کے ارشاد انما الاعمال بالنیات یعنی کافر کا نیت کرتا. لیکن جو حضرات طاعت کافر کو معتبر مانتے ہیں وہ اس سلسلے میں دو دلیلیں پیش کریں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی اور وہ ہے اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ كتب اللہ له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. یہ جو پہلا ٹکڑا ہے كتب اللہ له كل حسنة كان أزلفها یہ صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے حسنات کافر ایمان کے بعد موقع. جن حضرات نے بھی یہ حدیث اپنی اسانید سے روایت کی سب کی کتابوں میں یہ زیادتی موجود ہے. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حذف کر دیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے عمدن اس لیے حذف کیا کہ قواعد کے خلاف کافر کا تقرب معتبر ہی نہیں لہذا اس کی طاعت پر اس کو ثواب نہیں. اس لیے کہ طاعت تو نام ہے موافقت الامر کا یہ ہر شخص سے ممکن ہے لیکن تقرب نام ہے متقرب الیہ کی معرفت کے بعد اس کے احکام کے معنی. والکافر لیس بعارف اگر عارف ہوتا تو اللہ کو مانتا اس پر ایمان. اور عبادت کے میں ایک مزید کی شرط ہے اور وہ متقرب الیہ کی نیت. جب کافر عارف ہی نہیں اور اس سے قربت کا تحقق نہیں ہو سکتا تو نیت کا تحقق کیسے ہوگا جس پر عبادت موجود. لہذا کافر کی قربات و عبادات کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن جو لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں وہ نص نبوی کو پیش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ
كتب الله له كل حسنة كان له. اور یہ سمجھنا کہ کافر کی طاعت کو لکھنا خلاف قواعد یہ صحیح ہے. زمانہ کفر میں کافر کی طاعت کو لکھنا تو خلاف قواعد، اور مسلمان کو جانے کے بعد اسلام کی برکت سے ان کو لکھ دینا خلاف قواعد. آپ کو دیکھیے عمل کرنا ہے نیت کی بنیاد پر، اسلام کی وجہ سے اجر و ثواب جو دیتے ہیں. حدیث میں بندہ جب سفر کرتا یا مریض ہو جاتا ہے تو جو اعمال پہلے سے کرتا ہوتا سفر یا مرض کے دوران اس کا جو ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اس کا محض سبب یہی ہے کہ اس کے دل میں ان نیکیوں کی نیت ہوتی ہے. اب جب کافر میں نیکیاں کی اور مسلمان ہو گیا تو اسلام کی برکت سے نیکیوں کا اعتبار ہو. اس میں کیا اشکال ہے؟ جب بغیر کی ہوئی نیکیاں محض نیت کی بنیاد پر مسلمان کے حق میں لکھی جائے تو ایک کی ہوئی نیکی جو فاقد الشرط تھی اسلام کے بعد برکت اسلام سے اگر معتبر ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. اور اس کی دوسری دلیل حضرت حکیم نظام کی وہ روایت جو امام بخاری اللہ تعالیٰ کتاب الزکات تخریج کی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حکیم نے نظام رأیت اشیاء كنت اتحنس بها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر. لیکن امام طحاوی کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو نیکی کی جس نیت سے کی تھی اس پر وہ تم کو مل چکی. کفار جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ ثنا و مدح کی طلب بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ منصور حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس پر اشکال کہ ہر کافر ثنا و مدح کے لیے نہیں بلکہ بہت سے آخرت میں اجر و ثواب کی نیت کرتے ہیں. نمبر بعض کہتے ہیں یہ حدیث مؤول ہے اور معنی اکتسبت بہا بعد جب آپ نے نیکیاں کر کر کے ایک ملکہ حاصل کر لیا جس سے آپ کو اسلام فائدہ حاصل ہوگا. اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث کی اسی بات کی دلیل کہ اسلام کی برکت سے ماضی کی معتبر ہو جائیں گی اور جب تک روایت کو ظاہر پر رکھا جائے جا سکے اس وقت تک اس کو خلاف ظاہر پر محمول کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. کان زلفہا اور زلفہ دونوں طرف سے پڑھی اور ابو ذر کے مسلم ازلفہا. بعض علماء تو فرماتے ہیں جیسے خطابی قدمہ، اور بعضوں کی رائے ہے کہ زلفہ مخففاً تو آتا ہے قدمہ کے معنی میں، اور ازلف باب فعال سے قربہ کے معنی میں استعمال ہوتا. کتنی دیر سے تو اس کو دیکھ رہا ہے تو پیچھے اس طرف کو ہو جا میرے آڑ میں تاکہ میں تجھے نہ دیکھوں. تو اس کو شرم نہیں آتی، حدیث کا سبق ہو رہا تو ادھر ادھر نظر ڈالنا، ابھی کتاب کا آغاز ہے.
سیئہ کے ساتھ زلفہ یا زلفہ کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قدمانی کے معنی میں ہے. اور اگر فرق کو اور اگر دونوں روایتوں کے فرق کو تسلیم کیا جائے اور دونوں کے معنی کو کے الگ الگ معنی مانے جائیں تو پھر زلفہ کی روایت راجح ہونا چاہیے بغیر خلیف کے، کیونکہ ازلفہ تو قربہ کے معنی میں ہوئے اور ظاہر ہے کہ قربت حسنات کے ساتھ ہوتی ہے، سیئات کے ساتھ. وکان بعد ذلك القصاص الحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کے بعد پھر بدلہ دیا جائے گا ایک نیکی کا 10 گنا 700. یا پہلے درجے میں مضاعفت ہوگی اور 10 گنا کیا جائے گا، اور جیسے طاعت و نیکی ہوگی اس کے اعتبار سے ترقی ہوتی رہے گی حتیٰ کہ 700 تک بات پہنچ جائے گی. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا کہ یہ آخری حد ہے تضعیف کی، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ تضعیف کی کوئی حد نہیں. قرآن پاک اللہ ذالک لمن، اور بخاری کتاب الرقاق میں آئے گا اور مسلم کتاب الایمان میں بھی ہے كتب اللہ له 10 حسنات الى 70 ضعف الى اضعاف كثيرة والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز اللہ. اور برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تجاوز کرنا اور معاف فرمائے. اسناد المسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وانزل ثوابه ووفاه قال اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر امامنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن عبد سلامه فكل حسنة يعملها تقبل بعشر امثالها الى 700 من كل سيئة يعملها تقبل بمثلها. وبالاسناد المصنف الامام ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب الدين الى الله عز وجل ادومه. اسی طرح امام مسلم نسائی نے بھی ترجمہ منعقد کیا ہے، ادومه کا لفظ کہا ہے. احب الدین میں دین سے مراد عمل ہے. عمل کو یہاں اس حدیث جو ترجمے یہاں عمل کو حدیث باب میں دین کہا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال دین اور ایمان میں داخل. اس سے مرجئہ کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں ایمان قول بلا عمل. وبالاسناد متصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بيوم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عليها عند امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم ما تشركون؟ فوالله لا يأمر الله حتى تملوا. فكان احب الدين اليه ماذا وما عليه صاحبه وعندها انفاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت موطا مالک اور مسلم، ان کا نام حولا بنت طویل وارد ہوا.
قالت آپ نے فرمایا یہ کون؟ قالت فلان، کہنے لگی فلاں. یہ کنایا ہے اس میں علم سے، اس کی غیر منصرف پڑھا جائے گا. ایک سبب ثانی سے اور دوسرا علمیت. تذکر من صلاتہم، یعنی حضرت عائشہ ان کی نماز کا تذکرہ کرنے لگی، یعنی اور لمبی نماز کو. اور بعض نسخوں میں یوز کرو من صلاتہم، معنی یہ ہے کہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ طول نماز کا چرچا. قال ہاں، یہ کلمہ زجر ہے، اف کے معنی رک جاؤ. علیکم بما تطیقون، ایسے اعمال کرو تو اختیار کرو جو تمہاری استطاعت یعنی جس پر تم بآسانی مداومت کر سکو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ عامہ کیا، آدمی جس کام کو بآسانی انجام دے سکتا ہے اتنی ہی کو شروع کرے. فواللہ لا یمن اللہ حتی، اللہ نہیں اٹھائیں گے یہاں تک کہ تم اٹھتا جاؤ گے. ملال کہتے ہیں کسی کام کو اس کی رغبت کے بعد اٹھتا کر چھوڑ دے. اصل میں ملال تو نام ہے کسی چیز کی خواہش کے بعد اس سے اٹھتا جائے، اور جس چیز سے آدمی اٹھتا جاتا عادتاً اس کو چھوڑ دیتا. اس لیے ہم نے ملال کی تفسیر میں چھوڑ دینے کا تذکرہ کر دیا. یہاں پر سوال یہ کہ ملال کی جو مذکورہ صفت اس میں انفعال پایا جاتا ہے جو انسانی اور حیوانی خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انفعالات و تاثرات سے پاک ہیں. یہ تو ایک قسم کی کبھی کمزوری ہے، تو پھر اللہ کی طرف یہاں ملال کی نسبت کیوں کر دی گئی؟ امام اسماعیلی ابن عبد البر وغیرہ نے اس کا جواب دے دیا. یہ نسبت علی وجہ المشاکلت، بندوں کی طرف ملال کی نسبت کی گئی تو لفظی مناسبت کی وجہ سے اللہ کی طرف بھی ملال کی نسبت کر دی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کو ملال طاری ہو جاتا ہے تو وہ عمل کو چھوڑ دیتا ہے. تو ملال سبب ہے قطع العمل، اور قطع العمل سبب ہے قطع ثواب. اس لیے قطع ثواب کے لیے وہ لفظ بول دیا گیا جو سبب کا سبب ہے. قطع الثواب کا سبب قطع العمل، اور قطع العمل کا سبب ملال ہے. لہذا لفظ ملال قطع ثواب کے لیے بولتے. نمبر 2، امام ابو حاتم بن حبان بصری کہتے ہیں یہ الفاظ تعارف یہ ان کی خاص اصطلاح ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کا دامن حقائق الہیہ کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں. اس لیے جب اللہ تعالی شان کے کہ کسی ایسے وصف کو بیان کرنا ہوتا
جہاں الفاظ کا دامن تنگ ہوتا ہے تو عرف میں جو الفاظ ہمارے مابین ہمارے احوال کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی عاریۃً اللہ کے لیے استعمال کر دیے جاتے ہیں، اور غالباً ابن حبان کی استعمالی توجیہ کا حاصل وہی ہوگا جو ہم پہلے ذکر کی اور اس کو مشاکلت لفظیہ سے تعبیر کیا۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں یہ لفظ حتی واو کے اے وانتم تم، اور بعض کہتے ہیں نہ کے معنی، اور بعض اذا کے معنی میں بتاتے ہیں، یعنی تم تو اکتا جاؤ گے لیکن اللہ نہیں اکتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ملال تمہاری صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ السَّمْعُ، اور بہترین اور سب سے محبوب عمل حضور کو کے نزدیک وہ عمل تھا جس پر صاحب عمل مداوم، اس لیے کہ مداومت دلیل تعلق اور مداومت کا چھوڑ دینا دلیل اعراض، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ تعلق والے کی قدر کی جاتی ہے، اعراض والے کی قدر نہیں کی جاتی۔ وہ بالاسناد المسند یہاں دیکھیے کان احب الدین، حضور نے فرمایا، اور دین کا اطلاق آپ نے عمل کر دیا، معلوم اعمال دین کے داخل، وہ محسوب الدرجہ۔ وبالاسناد المسند امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ وعجل ثوابہ ووفاہ ونفعنا بعلومہ قال باب زیادۃ الایمان ونقصانہ۔ ترجمے کی غرض ظاہر ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ بات تو امام بخاری کتاب الایمان کے آغاز پہلے باب کے تحت بیان کر چکے، وہاں آ چکا باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص، تو پھر اب اسی کو امام بخاری یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا ایک جواب کہ وہاں ضمیر کیا، یہاں استقلال۔ دوسرا جواب یہ کہ وہ ترجمے سامعان اور آنے والے تراجم کی تفصیلات، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس طرح کے تکرار سے گریز کیا، اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ شدید الاختلاف تو عنوان بدل بدل کر اپنی باتیں کہتے رہتے اور یہ واضح کرتے رہتے ہیں کہ یہ حقیقت ایک دلیل نہیں، بکثرت ادلہ سے ثابت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 16 باب پہلے ایک ترجمہ منعقد کر چکے، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، اور وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تھی جس میں وارد ہے اخرج من کان فی قلبہ قال حبۃ من خردل منہ، اور یہاں امام بخاری نے زیادۃ الایمان والنقصان ترجمہ منعقد کیا اور حضرت انس کی روایت ذکر کی جس میں یخرج من النار قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن شعیرہ من خیر وارد ہوا،
تو دونوں جگہ ایک ہی نوع کی روایت، اور ایک جگہ مصنف نے تفاضل کا ترجمہ منعقد کیا اور یہاں پر زیادت اس کا دونوں میں لفظی پھیر پھیر ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ تکرار کیا، اس کا جواب تو وہی ہے جو کیا امام بخاری اس طرح تکرار سے کتاب الایمان اور دیگر مسائل شدید الاختلاف گریز کرتے ہی۔ اور دوسرا جواب یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری اللہ وہاں تفاضل فی الاعمال کو بیان کیا اور یہ بتایا اعمال کے درجات سے ایمان کے درجات بن جاتے ہیں، اور یہاں امام نے نفس تصدیق کی کمی بیشی کو بیان فرمایا۔ تصدیق کی کمی بیشی کا مسئلہ 2 مرتبہ واضح کیا جا چکا، اور بعض علماء نے یہ فرق بیان کیا کہ پہلی جگہ ایمان کامل میں کمی بیشی کو بیان کیا، اور اس باب میں مومن بدی کے اعتبار سے کمی بیشی ذکر کی ہے، لیکن یہ جواب مصنف کے طرز کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مومن بدی کے اعتبار سے کمی بیشی کے قائل ہیں، اور مزید بات یہ ہے کہ مومن بدی کے اعتبار سے زیادتی تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اور یہ جائز نہیں، ایسا ایمان معتبر نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی کو چند باتیں معلوم ہو اس پر ایمان لائے، اور اس کے بعد مزید کا علم ہو تو اس مزید پر بھی ایمان لائے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جب ابو سعید خدری اور ابن عمر کی یعنی حدیثیں اور انس کی حدیثیں ہم مانا ہیں، تو امام بخاری اللہ علیہ دونوں کو جاہل کیوں نہ ذکر کر دیا؟ اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ اس میں جو کمی بیشی ذکر کی گئی اس میں 2 احتمال۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق اعمال سے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق تصدیق سے ہو۔ امام بخاری نے دونوں احتمالات کو سامنے رکھا۔ انس کی روایت میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں انس کی روایت تفاوت فی الموضوعات کا ذکر تھا، اس لیے اس پر تو زیادت الایمان و نقصان کا ترجمہ منعقد کر دیا، اور ابو سعید خدری کی روایت تفاوت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے اس پر تفاضل فی الاعمال کا ترجمہ منعقد کر دیا۔ میں بتا چکا کہ علامہ انور شاہ کشمیری اس پر یہ اعتراض کیا کہ انس کی روایت میں تفاوت فی الموضوعات کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیادت الایمان و نقصانوں کا ترجمہ کرنا تو ظاہر ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس تفاوت کے غیر مذکور ہونے سے اس پر تفاضل فی الاعمال کا ترجمہ منعقد کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ ابو سعید کی ایک تو مختصر روایت جو باب مذکور میں آ چکی، اور دوسری ان کی وہ مفصل روایت جو بخاری کتاب التوحید میں آ رہی ہے اور مسلم کتاب الایمان میں وارد ہے، اس میں اعمال کا تفاوت کا ذکر
اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تفاضل فی الاعمال کا ترجمہ منعقد فرمایا. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اکملت لکم دینکم فإذا ترک شیئا من الکمال فهو. یہاں پر یہ سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 آیتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی دوسری آیتیں کتاب الایمان کے ابتدا میں آ چکی ہیں، تو اب یہاں ان کا تکرار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ دونوں آیتیں آیت ثالثہ کے لیے بطور تمہید کے ذکر کی ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت ثالثہ میں اکمال سے مراد زیادتی ہے، اور جب کمال بمعنی زیادت ہوگا تو امور اضافیہ میں سے ہیں، اور جو چیز کمال کو قبول کرتی ہے وہ نقص کو بھی قبول کرتی ہے. اسی لیے امام بخاری نے آیت ثالثہ کے بعد فرمایا فإذا ترک شیء من الکمال فهو ناقص. اگر کمال کی کوئی چیز چھوڑ دی تو اس میں نقص پیدا ہو گیا، اور نقص کی زیادت سے معلوم اور کمال زیادت کے معنی. یہیں سے ایک اشکال ختم ہو گیا، یہ کہ امام بخاری نے زیادت الایمان و نقصان کے ترجمے کے تحت جو آیت نمبر 3 ذکر کی ہے، جس میں اکملت لکم دینکم آیا، وہ بظاہر مصنف کے ترجمے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اکمال سے اظہار حجت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقص غیر اختیاری ہے. جب تک جتنا معلوم تھا وہ کامل تھا، اور بڑھنے کے بعد مزیت آ گئی. وبالاسناد المسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخاری قال